अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशफ़ाइक व दाविना बिदवाइक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि निसाअल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि शिबाबल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि शुयूख़ल मुअमिनीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तकुन मिनल गाफिलीन। मुसलमान भाइयों, दोस्तों, काबिल सद एहतराम माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से इस दुनिया को बसाया
اور اس میں سب سے معزز اور محترم انسان کو بھی تمام مخلوقات کے اندر رکھا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ ہی اپنی مرضی سے جاتا ہے، نہ آنے میں ہمارا کوئی اختیار ہے نہ جانے میں ہمارا کوئی اختیار ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم چل رہا ہے، انسان کو عقل و شعور دے کر باقی تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا تاکہ یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے اور ہے بھی اسی طرح کہ لوگوں کی اکثریت اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے قوانین اور ضابطے ان سے اکثریت غافل ہے۔ کافروں کی بات نہیں ہے، ان کی بات ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، ان کی زندگی اکثر کی زندگی غفلت میں جا رہی ہے۔ غافل انسان اس کا دل پردوں میں اٹا ہوا ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ بے خبری، بے توجہی، نہ انسان کو اللہ کے قرآن کی پرواہ، یہ کلمہ پڑھ لینے والے کی بات کر رہا ہوں، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ، بس ایسی ہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں دنیا کے معاملے میں کوئی غفلت کرتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں غفلت سے بندہ کام لے، اس کی نہ دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے، وہ تو ایسے ہی سمجھو جیسے آسمان سے گر پڑا۔ غافل انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی تو بڑے جانتے ہیں، بڑا علم ہے، دفتر بنایا جی، آؤ جی مشورے لو مجھ سے، لیکن اس کی دینی حالت کو دیکھے تو رونا آتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات، دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بڑے بڑے مشورے، اور بولنے نہیں دیتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے میں غافل ہیں، غافل، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ غافل انسان، ان الغافل بینہ وبین اللہ وحشۃ، غافل کے درمیان اور اللہ کے درمیان بہت بڑی دوری ہوتی، دوری، وحشت ہوتی ہے، اجنبیت ہوتی ہے۔ لا تزول الا بالذکر، اللہ کے ذکر کے سوا وہ غفلت دور ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں مجالس الغفلت مجالس الشیطان، غفلت کی مجلسیں وہ شیطان کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ مجلسیں بڑی آپ نے دیکھی ہوں گی اور دیکھتے ہیں، سوائے گپوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غافل، اللہ رب العزت غافل سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا دل ہم اور غم میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ ڈال دیتے ہیں ہموں میں، غموں میں، ساری زندگی پھر اس کی پریشان گزرتی ہے۔ اچھا بھلا نظر آتا ہے جی دل پریشان ہے، کوئی وجہ جی کوئی وجہ نہیں،
وجہ ہے غفلت کی بیماری، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان علم و معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، دانائیوں سے، معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، غافل انسان سے اللہ تعالیٰ پھر انتقام بھی لیتا ہے۔ جو غافل ہوتا ہے نا، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ قرآن مجید کا ذرا آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ بنی اسرائیل بلکہ فرعون کی قوم کو، وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو کیا پتا کہ موسیٰ یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی احترام نہیں، پہچان نہیں، جاہلوں والی زندگی۔ اللہ رب العزت کو غصہ آیا، فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ کیوں بھئی؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہماری آیتوں کے منکر تھے، ہماری نشانیوں کے منکر تھے اور غافل تھے۔ نشانیوں کے، آیات کے منکر کون ہوتے ہیں؟ جو غافل ہوتے ہیں، غافل، بے خبر، ان کو زندگی کا مقصد اس کو نہیں جانتے۔ بس جی ایک ہی کام ہے، ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ غافل کا یہی کام ہوتا ہے کہ میں دنیا میں جی رہا ہوں، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، غافل انسان اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، غافل انسان اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اور غافل انسان اللہ کے احسانات کا منکر بھی ہوتا ہے۔ غور کریں ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اے جو لوگ ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں کے جو منکر، جو جھٹلانے والے ہیں، اصل میں یہ غافل ہیں۔ اور یہ غافل انسان اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کے احسانات کا بھی منکر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نا، ان سے قوم موسیٰ نے مطالبہ کر دیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ کتنی نعمتیں تھیں قوم موسیٰ پر علیہ السلام، اتنی نعمتیں۔ آپ ذرا غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں کس قدر آتی تھیں، اللہ کی عنایات کتنی تھیں، اللہ کی نوازشات ان پر کتنی تھی۔ آسمان سے بھنے ہوئے بٹیرے آتے تھے ان کے لیے، ہاں جی، پکا پکایا کھانا اور بھنے ہوئے ان کے لیے یہ جو ہے نا تتر بٹیرے، جب ان کے سامنے وہ رکھے جاتے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، ہمیں پکا پکایا کھانا نہیں چاہیے، اللہ اکبر، ہمیں یہ بٹیرے، آپ کے سامنے بٹیرے آ جائیں چھوڑ دیں گے؟ لیکن بنی اسرائیل کتنی بدبخت قوم تھی، پھر آسمان سے من سلوا۔ غور تو کریں ذرا، اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔
فرمایا کہ یخرج لنا، ذرا ہمیں دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، آلو پیاز چاہیے، ہاں جی ککڑیاں چاہیے، یہ زمین سے نکلنے والی جو نباتات جو آج ہم کھا رہے ہیں نا، لگتا ہے ان کی وجہ سے، ورنہ اللہ کو تو مشکل نہیں تھا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیتا ہے وہ تتر بٹیرے، یہ ان کی نافرمانی۔ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو گئے، ایسے غافل ہوئے اللہ کی عنایت کتنی بڑی تھی، اللہ کی عطا کتنی بڑی تھی، اللہ کی رحمت کتنی بڑی تھی کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے من سلوہ نازل کرتا، اور بنی اسرائیل کی سوچ اور فکر کتنی گھٹیا تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ پکے پکائے کھانے نہیں چاہیے، اللہ کی اس نعمت ہم نہیں اس کو دیکھنا چاہتے، لے چلو، انکار کر دیا۔ نعمتوں کے منکر غافل لوگ۔ پھر اللہ کو غصہ آیا، اللہ کے غضب کا پتہ کیسے وہ مستحق بنے، فرمایا کہ یتیہون فی الارض، 40 سال ایک بستی میں دھکے کھاتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم غائب ہو گئی، اس کا پتہ ہی نہیں چلا، فقدت، غائب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو غائب ہوئی تھی نا، اللہ نے ان کو مسخ کر دیا تھا، چوہوں کی شکل دے دی تھی۔ اللہ کی آیات کا منکر غافل، اللہ کہتا ہے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ غافل تھے۔ اللہ، اسی لیے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ، غافل، فجر کی نماز سے غافل، ظہر کی نماز سے غافل، عصر کی نماز سے غافل، مغرب کی نماز سے غافل، عشاء کی نماز سے غافل۔ اللہ نے جو فرض کیے ہیں ان سے غافل۔ آپ نے غافلوں میں سے نہیں ہونا، کیونکہ غافل اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمتوں سے بھی غافل محروم ہو جاتا ہے، فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العزت کو غافل پر اتنا غصہ آتا ہے، اس قدر وہ غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کے کانوں پر، آنکھوں پر اور دلوں پر ٹھپے لگا دیتا ہوں، پھر زندگی میں کبھی ان کو نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ سونے والے بھائی ذرا بیدار ہو جائیں، بڑی معذرت سے۔ مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی جس دن جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، آپ آدھے گھنٹے کے لیے آرام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ توجہ ذرا، اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ جمعے کے دن اللہ کی برکات کو سمیٹا کرے۔ اسلاف تو رویا کرتے تھے اس دن قیامت آنی ہے، ان کو نیند تو ان کے قریب سے نہیں گزرتی تھی، اس قدر خوف ہوتا تھا جمعے کے دن۔ اور جمعے والے دن مسجد میں آ کر بندہ غافل ہو کے سویا ہی رہے، یہ بات اچھی نہیں۔ توجہ ذرا، کچھ لے کر جایا کریں، اللہ ہماری سب کی زندگی بدل دے۔ اللہ کو مشکل، اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ غفلت ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا غافل بڑا پریشان ہوگا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ذرا ان لوگوں کو ڈرا دو، حسرت والے دن سے ڈراؤ جس دن ہر بندہ حسرت کرے گا، نیکیاں کرنے والا بھی حسرت کرے گا، اللہ جی تھوڑی نیکی کر کے آیا ہوں، کم نیکیاں میرے پلڑے میں ہیں، اور جس نے نیکی کی نہیں 70 سالہ زندگی کو برباد کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم الحسرہ، حسرت کے دن،
ڈراؤ ان کو. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، حسرت کا دن آنے والا، لوگ غفلت میں ہیں، غفلت میں بے خبر ہیں. کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب للناس، قرآن سنتے چلے جاؤ شاید کہ میرا اور آپ کا دل بدل جائے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ وهم معرضون. موت قریب ہے، حساب کا دن قریب ہے. کتنا بڑا عجیب ہی غافل ہے، موت کا بھی پتہ آنے والی ہے اور پتہ نہیں کب آئے گی، پھر بھی غافل. اللہ فرماتے ہیں غافل غافل غافل. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، میری شریعت سے، میرے نبی سے اعراض کر کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا حاصل کر لینا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لاہیۃ قلوبہم، دل غافل ہے، دل غافل ہے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم سیدھا جہنم میں چھلانگ لگانے والے، آگ میں کودنے والے ہیں، سوچتے ہی نہیں. یہ سوچتے ہی نہیں کہ میری جو قبر ہے وہ جناب جہنم کا گڑھا بننے والی ہے. اللہ کی مارے سزائیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں. پھر اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، آج روندہ پہ ہے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، غفلت میں تھا دنیا میں، بڑی غفلت تھی، بڑی غفلت تھی. تجھے بیدار کرنے والوں نے بیدار کیا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، لیکن مجال ہے کہ جوں ہی رنگے. تو نے ٹس سے مس نہیں کیا، تیرے اندر حرکت نہیں پیدا ہوئی. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم تیری آنکھیں کھولیں گے اور کھول دے گا اللہ قیامت. ایسی آنکھیں کھولے گا بندہ حیران ہوگا. سامنے جنت کے نظارے بھی نظر آ رہے ہوں، ادھر سے جہنم کی لاٹیں نظر آ رہی ہوں گی، سب کچھ دیر. اللہ دھکے یدعون الی النار جہنم دعا، دھکے دے دے کر جہنم میں رسید کر دیا جائے. غافل انسان، یار غفلت سے نکلو پیارے بھائیو. ہماری اولادیں بھی غافل، ہم بھی غافل، اپنی ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں غافل. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحمت کر دے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے والے بڑے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بعض بڑے باخبر ہیں، بڑے باخبر ہیں. کو گاڑی لینی ہے تو کہتے فلاں گاڑی لو، کو مکان لینا ہے تو فلاں لو، کو پلاٹ لینا وہاں پہ ریٹ اچھا لگ جائے گا، یہ یہاں پہ دکان بناؤ گے تو بڑی آمدنی چلے گی. بہت کچھ جانتے ہیں یہ نوجوان، یہ پی ایچ ڈی کرنے والا، یہ سائنسدان، یہ لیکچرار نہیں جانتا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کو نہیں جانتا، جنت کی نعمتوں کو نہیں جانتا، اللہ کی رضا کو نہیں جانتا، اللہ نے جو عرش کے نیچے سایہ دینا اس بات کا اس کو علم نہیں ہے. آئیے ذرا غفلت کی چند علامات سن لیں. کیا علامت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میں غافل؟ پہلی علامت التکاسل عن الطاعات والعبادات، اللہ کی اطاعتوں، اللہ کی عبادات سے بندہ سستی کرے. سست غفلت کا ہی نتیجہ ہے نا. التکاسل، سست ہے، سست. اذان سن لی، اس کو اللہ بڑے کی پرواہ نہیں ہے، اس نے سن لیا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے کانوں میں آواز پڑی تھی آؤ کائنات کے اندر محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو آخری خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. پھر اس کے بعد فوراً اس نے سنا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف لوگو، یہ وقت جو آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ہے یہ کامیابی کا وقت ہے. 15 منٹ اللہ کو دے کر اپنے 24 گھنٹے کامیابی کے بنا لو. نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں ذرا، ان کے بارے میں. بعض نمازی، مجھے معاف کرنا میں بات کو چھپاؤں، میں خود نافرمان ہوں، بعض نمازی منافق ہوتے ہیں.
بعض سارے نہیں، اللہ ہمیں منافقوں کی صف سے علیحدہ رکھے۔ بعض نمازی کیا ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ تھک گیا، ان کی ساری زندگی دین کے مطابق گزر دی ہے، اکثر زندگی دین کے مطابق، لیکن تھکا ہوا ہے، کاروبار کر کے آیا، گھر میں گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تھک گیا، اب جاتا ہوں نماز کے لیے، اب جاتا ہوں، نہیں گیا، سو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کی نمازیوں میں سے منافق نمازی ہے، منافق نمازی، منافق۔ اور بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں تھک کر آتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، بعض لیٹ سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے، دیر سے سونے کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے، غفلت میں۔ یہ نمازی غافل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہا ظہر کی پڑھتا ہے، اس حدیث کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے ظہر کی پڑھتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کے ٹائم اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، اس کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا مسجد، سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اس گھر میں جو سویا ہوا ہے نا یہ منافق ہے، اسی حالت میں مر گیا تو کیا بنے گا؟ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، کام کرتا رہا یا گپیں لگاتا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، موبائل، اس لعنت نے ہمیں برباد کر دیا دیکھ دیکھ کے۔ جب آنکھیں تھک گئی پھر بھی کبھی آنکھیں کھول لیتا ہے، پھر کبھی اس کو دیکھتا ہے، پھر جناب جب سر پہ پورے جسم پہ وہ نیند طاری ہو جاتی پھر اس نے موبائل کو پتہ نہیں ہاتھوں سے گر گیا، سو گیا، فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہا۔ اور پیارے بھائیو فجر ٹائم سوتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا منافق ہے۔ کیا ہمارا ایمان، میرا اور اسلام کیا ہے؟ ایسی غفلت، ایسی مارے پڑیں گی مرنے کے بعد، میں اور اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ پہلی سست ہے، سست، غفلت کی نشانی سستی ہے۔ دوسری سن لیں، استصغار المحرمات، اللہ کی محرمات کو، بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا۔ غافل کی دوسری نشانی بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مومن اس کے برعکس ہے، چھوٹا بھی گناہ ہو جاتا ہے نا ایسے جیسے میرے سر کے اوپر پہاڑ آ گرنے لگا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا۔ پتہ اس وقت چلے گا نا اتنی دیر لگنی ہے بس جب تک موت نہیں آتی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے اس کے بعد والی زندگی لمبی ہے، وہ نہیں ختم ہونی، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ تیسری نشانی غافل کی، الف المعصیت و محبتها، معصیت، گناہ سے محبت کرنا بڑا پیار ہے۔ اس نوجوان کو موسیقی سے بڑا پیار ہے، گانے سنتا ہے اور یہ ڈرامے دیکھتا ہے، گندے ڈرامے دیکھ دیکھ کے گھر کا سارا ماحول اس نے متعفن کر دیا ہے، گھر کی ساری پاک دامنی کو، وہ جو عزت والا گھرانہ تھا وہ بھی آج برباد ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہا ہے، اور بعض تو یہاں تک غفلت کی انتہا سنیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، غفلت کی انتہا 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، غلط دوستی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ مجھے مل جائے، 2 نفل پڑھتا ہے تاکہ میری وہ حرام زندگی مجھے مل جائے۔ وظیفہ دسو جی، وظیفہ کہتا وظیفہ تو بتاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوتھی نشانی غافل کی، تضییع الوقت بغیر فائدۃ، وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع کر رہا ہے، تاش پہ لگ بیٹھا ہوا ہے، 6-7 بزرگ بیٹھ گئے کٹھے، وہ اپنی چند سالہ، چند مہینوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، وہ گزار رہا ہے بغیر فائدہ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں، لوڈو لے کر بیٹھا ہے، لوڈو لے کر بیٹھا، سارے
ایک گھر کے افراد لوڈو لے کر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تاکہ وقت گزر جائے. اللہ اکبر اللہ، تاکہ وقت گزر جائے. آئیے کچھ غفلت کے اسباب بھی ہیں. ان غفلت کے اسباب میں سے پہلا سبب الجہل باللہ. یہ غفلتیں کیوں ہیں؟ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا ہمیں علم نہیں، اور اللہ کے احسانات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. جسم سے ایک احسان کا تذکرہ ہونا، ایک احسان تو بندے کی کمائی ہوئی، وہ اس کے اندر کمی آ جائے نا، بندے کی کمائی ہوئی ساری دولت اس پر لگ جائے، صرف ایک نقص پیدا ہو جائے، ایک نقص، گھر کے سارے افراد پریشان ہو جاتے. کتنے بڑے احسان اللہ نے ہمیں صحت دی ہے. اللہ یہ میرے بزرگوں کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. جن کی مائیں بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ الجہل باللہ، اللہ کا تعارف نہیں ہے. غافل انسان غفلت میں جو پڑتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا علم نہیں ہے. دوسری نشانی المعاصی، گناہوں کی وجہ سے بندہ گناہ کرتے کرتے اتنا غافل ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دلوں پہ نافرمانیاں کر کے اب نہ نماز اچھی لگتی ہے، نہ روزہ اچھا لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت سننی اچھی لگتی ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ان عبادات سے. یہ رنگ چڑھ گیا ہے گناہوں کا. تیسری نشانی صحبت الغافلین، غافلوں کی صحبت لے ڈوبی ہمیں. غافلوں کی صحبت، 3-4 تو بیٹھے ہوئے تھے نا غافل، ان کے ساتھ 5واں بھی بیٹھ گیا. کیا کر غافل ہے، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں یار. کیا کر رہے ہیں؟ بس گپیں لگ رہی ہیں، اونچی مذاق. اللہ اکبر. جو سب سے زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی بیٹھک سب سے زیادہ چلتی ہے، جس کی زبان سب سے زیادہ چلتی ہے اس کے پاس لوگ دائیں بائیں سے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. میری اور تیری زندگی کا یہ مقصد تھا ہی نہیں. چند دن ہے، چند دن، سوچ لیں کہاں جانا ہے. سیدھا جنت منتظر ہے، ادھر جہنم بھی منتظر ہے. اللہ اکبر. تو یہ تیسری نشانی ہے صحبت الغافلین. قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم اتخذ فلانا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی. آخری بات توجہ فرمائیں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کاش کہ اللہ، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا سجن اور یار نہ بناتا. اس نے ایسے مجھے غفلت میں ڈالا، ایسے غفلت میں ڈالا، میرے فجر کی نماز بھی ضائع اس دوست کی وجہ سے، اس دکان کی وجہ سے، اس فلاں کی وجہ، اس کاروبار کی. روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. اللہ فرمائے گا اس کو چیخنے دو میرے فرشتوں، پکڑ لو پکڑ لو. 70 ہاتھ لمبے لوہے کے گرم کر کے توق اس کے گلے میں پہنا کر فصلو جہنم میں پھینک دو. پکڑو اس کو. تو یہ کچھ نشانیاں اور اسباب تھے غفلت کے. دعا کرتے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو غفلت کی چادر جو اوڑے ہوئے ہیں اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسلیما. علاج الغفلہ، غفلت کا علاج بھی ہے. لو علاج سن لو 1-2 منٹوں کے اندر. مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں اختیار کریں. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت ہماری غفلت کو دور کر دے گا قرآن مجید کی برکت سے. سنیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں امام نوفل نے
عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن مبارک بڑے ہی عظیم انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑا تاجر تھا، بڑا کاروباری تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کاروبار نہ کرتا اگر حماد بن سلمہ اور سفیان بن عیینہ اور یہ بڑے بڑے محدث نہ ہوتے، میں کاروبار نہ کرتا۔ میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں ان کو پڑھاؤں، علم پڑھاؤں۔ سارا کاروبار ان پہ لگا دیا۔ اللہ نے پھر وہ ایسے ہیرے بنائے۔ سفیان بن عیینہ کے ایک شاگرد علی بن مدینی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے 1080 استاد ہیں، ان استادوں میں صرف ایک ایسا استاد تھا جس سے میں بخاری ڈرا کرتا تھا، باقی سارے استاد مجھ سے ڈرتے تھے۔ یہ سفیان بن عیینہ، یہ علم کا تسلسل ایسے جاری ہوا، ان کے پیچھے بڑی نعمتیں، بڑی محنتیں تھیں اور بڑی جد و جہد تھی، بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ تو کہتے ہیں امام نوفل کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، عبداللہ ما فعل بک اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہتے ہیں غفر اللہ لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، ودخلت الجنہ، اور میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو پھر امام صاحب پوچھتے ہیں حضرت بتاؤ آخر کون سی خوبی تھی کہ اللہ نے آپ کو معاف بھی کیا اور جنت کا شہزادہ بنا دیا؟ کہتے ہیں برحلتی یعنی اسفار الحدیث، میں جو حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے جو میں نے سفر شروع کیے، سفر جو میں کرتا تھا حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے، اس سفر کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر کے جنت عطا فرمائی۔ اور فرماتے ہیں اور نوفل خواب کے اندر وصیت سنے۔ عبداللہ بن مبارک، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نوفل کو وصیت کی عبداللہ بن مبارک نے، علیک بالقرآن، علیک بالقرآن، قرآن سے جڑ جانا نوفل، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو پڑھو، سیکھو، سکھاؤ، اللہ غفلتیں دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، علیک بالقرآن، علیک بالقرآن، قرآن سے جڑ جاؤ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے تیرے دل کے قفل کھل جائیں گے، ایسی کتاب ہے آخرت کی تیاری میسر ہوگی اس قرآن کے ذریعے۔ قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ میں قربان جاؤں عبداللہ بن مبارک، اللہ جہاں بھی لیٹا ہے وہ محدث اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا اور کروڑوں رحمتیں اس پر نازل فرما۔ مرنے کے بعد خواب میں بھی وصیت کر گئے، یہ تھے ہمارے اسلاف، قرآن سے جڑ جاؤ۔ او قرآن سے لا تعلق اختیار کرنے والوں، پوچھو ان سے جن کے دلوں میں قرآن تھا، جو صبح و شام لیل و نہار ان کے دن رات شب و روز قرآن میں گزرتے تھے نا، ان سے پوچھو کہ قرآن نے ان کی کیسے تربیت کی، قرآن نے ان کے اندر کی دنیا کیسے بدل کے رکھ دی۔ آؤ، ہم نے تو اپنی اولادوں کے خرچے اٹھا لیے، ان کی سکول کی فکر ہمیں، ان کی فیسوں کی فکر ہمیں، ان کی وردیوں کی فکر ہمیں، بس یہی کام ہے آج کی امت کے مسلمان کا، یہ کام ہے، اس کے علاوہ اس کی فکر جاتی نہیں دیوار کی دوسری طرف۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہماری غفلتیں، ان کی جو غفلتیں ہیں، جو غفلتوں کے پردے داخل ہو چکے ہیں، اللہ سب ختم فرما دے۔ ہماری اس مسجد میں حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ ہمیں بیان کرنے والے اور سننے والے کو روشن فرما دے اور غافلوں کی صف سے نکال دے، اور صبح کے وقت جو قرآن کو چند منٹ سنتے ہیں، ترجمہ اور اس کا تھوڑا بہت مفہوم، اللہ اس کے بدلے ہماری اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے چودھری انور صاحب ان کے عزیز فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے بشری گناہ معاف فرما کر اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جو بھائی، جو بزرگ، جو میری مائیں اور بہنیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو باخبر بنا دے، جیسے دنیا کے بارے میں باخبر ہیں، اللہ ہم اپنے دین کے بارے میں باخبر بن جائیں، اپنی آخرت کے حوالے سے باخبر، اپنی قبر کے حوالے سے باخبر۔ اللہ امت مسلمہ جن فتنوں کا شکار ہو چکی ہے ان سب فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔